ایم آر کیو وائس دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبہ پر پھیل گئی۔ آپ کا نام مبارک عمر ہے اور لقب فاروق، کنیت ابو حفص ہے۔ لقب اور کنیت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے روبدار اور دلیر تھے۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے، مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخت حاکم اور خلیفہ تھے، لیکن حق کی بات سنتے اور تسلیم کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، بتاؤ کہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے بہت کم تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے، وہ بتائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا، بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس منبر رسول پر نہیں چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کا لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ آخری ایام حیات میں آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درہ سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ نماز شروع کی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز، جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر امامت کرائی۔
اور مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ فیروز نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں دیوار کی مثل حائل تھی، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لؤلؤ فیروز پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو 27 ذوالحج بروز بدھ زخمی کیا گیا اور 1 محرم بروز اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روضہ نبی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ دوستو، اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔